قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفديناه بذبح عظيم. محترم بھائیو، یہ جو ہر سال مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، تو یہ جانور قربان کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، جو کہ ہماری شریعت میں بھی برقرار رکھی گئی، جاری رکھی گئی. دراصل یہ فدیہ قربانی نہیں بلکہ فدیہ ہے. کس چیز کا فدیہ؟ انسانی جان کا فدیہ. قربان کون ہو رہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بال کون لیٹا ہوا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. چھری کس کے گلے پر پھرنے لگی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر. اللہ رب العالمین نے نوع انسانیت کے اوپر احسان کیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ، عظیم جانور ان کو دے دیا اور انہوں نے وہ قربان کیا. تو محترم بھائیو، یہ انسانی جان کا ایک فدیہ ہے، اور یہ فدیہ ہر سال ادا کیا جاتا ہے. جو مسلمان اس فدیے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کرے، اور اگر حیثیت نہیں ہے، قرض لے کر وہ یہ قربانی کر سکتا ہے تو قرض لے کر بھی کرے. اور محترم بھائیو، یاد رہے یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے، ہمیں سکھا جاتی ہے ہر سال آ کر کہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کی، جانور کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں. وہ شرائط اور ان صفات کا ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور ان نقائص اور عیوب جن سے قربانی کے جانور کو پاک ہونا چاہیے، ان عیوب سے ہمیں بھی پاک ہونا ضروری ہے. اور محترم بھائیو، کون سے عیوب ہیں جن سے قربانی کا جانور پاک ہو تب اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتے ہیں؟ محترم بھائیو، سب سے پہلا عیب کہ وہ جانور حرام کی کمائی کا نہ ہو. حرام کی کمائی کا جانور ہوگا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو محترم بھائیو، اگر ایک جانور اللہ کے ہاں اگر وہ حرام کی کمائی کا ہے تو قبول نہیں ہے. تو محترم بھائیو، اگر میں اور آپ ساری زندگی حرام کماتے رہیں، حرام کھاتے رہیں، بچوں کو حرام کھلاتے رہیں، اپنی پرورش بھی حرام کی، بچوں کی پرورش بھی حرام کی، بچوں کی پڑھائی بھی حرام کی، بچوں کا پہننا، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا حرام کا، پھر ہمارے اعمال، پھر ہمارے بچے، ان کے اعمال اللہ رب العالمین کیسے قبول کریں گے؟ وہ صحیح مسلم کی حدیث، لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے کہاں پر آتا ہے؟ مکہ میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آتا ہے، بیت اللہ شریف کے اندر آتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے، پیدل سفر طے کر کے آتا ہے. اشعث اغبرہ، اس کے بال پراگندہ ہیں، سفر کی وجہ سے بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں کے اندر مٹی ہے، اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، یا رب مجھے یہ بھی عطا کر دے، یا رب مجھے وہ بھی عطا کر دے. اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. فرمایا کہ وہ کھانا بھی اس کا حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام کی ہوئی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں، اس انسان کی دعا اللہ رب العالمین کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ محترم بھائیو، ایک جانور حرام کا ہو، حرام کی کمائی کا ہو، پرورش اس کی حلال کی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن آپ نے خریدا حرام کے پیسوں کا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور پوری زندگی ہم حرام کھا کھا کر پلے بڑے، ہماری تعلیم اور تربیت حرام کے پیسوں کی، اور ہمارا پہننا حرام کا، ہمارا کھانا پینا سب حرام کا. محترم بھائیو، پھر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ دوسری چیز، قربانی کے جانور
ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، خاص طور پر اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہونے چاہیے۔ لنگڑا جانور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایک جانور جس کے ہاتھ پاؤں کے اندر عیب آ جائے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر کتنے ایسے عیب ہیں، ان عیب کے ساتھ ہم کیسے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ ہاتھ، ان ہاتھوں کے ساتھ ہم چوری بھی کرتے ہیں، یہ عیب ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے۔ دوسروں کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں، زیادتی کر جاتے ہیں، ناحق کسی کا جو ہے وہ حق غضب کر جاتے ہیں۔ یہ قدم چل چل کر مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آنے چاہیے تھے، یہ قدم بھاگ بھاگ کر جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف اٹھتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کہ جو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہیں۔ محترم بھائیوں، کیسے ان عیوب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں قبول کریں گے؟ قربانی کے جانور آنکھ کے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، آنکھ کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اور محترم بھائیوں، کانا جانور، اندھا جانور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں کے اندر ایسے ایسے عیب موجود ہیں، ہماری آنکھیں بے حیا ہیں، ہماری آنکھیں بے حیائی کو دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ایسی ایسی چیزیں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جو اللہ اس کے رسول نے منع کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں۔ غیر محرم عورتوں کی طرف ہماری نگاہیں جو ہے وہ لپک کر اٹھتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ایسی ایسی فوش قسم کی ویڈیوز، فوش قسم کی ویب سائٹس، ہم تنہائی میں جب بیٹھتے ہیں ہماری آنکھیں ایسی ایسی ویب سائٹس دیکھتی ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور محترم بھائیوں، ان آنکھوں کے عیب کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے قبول کریں گے؟ ان آنکھوں کے عیب کے ساتھ ہم کیسے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے؟ محترم بھائیوں، قربانی کا جانور بیماری سے پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بیماری اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اور محترم بھائیوں، ایک جانور اگر بیمار ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہماری بیماریاں، اور ہمارے دل بھی بیمار، ہمارے عقیدے کے اندر بھی بیماریاں، ہمارے اعمال کے اندر بھی بیماریاں، ہمارا ایمان بھی کمزور۔ اور محترم بھائیوں، ان ساری بیماریوں کے ساتھ ہم کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں؟ ہمارا دل بیمار نہیں، دل کے اندر حسد کی بیماریاں، جیلسی کی بیماریاں، اناد بغض کی بیماریاں، تعصب کی بیماریاں، اور محترم بھائیوں ہمارے عقیدوں کے اندر کفر اور شرک کی بیماریاں، ہمارے اعمال کے اندر بدعات اور خرافات کی بیماریاں، ان ساری بیماریوں کو لے کر کے ہم کیسے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ محترم بھائیوں، ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو ہم بڑی شوق کے ساتھ اپناتے ہیں، جو انہوں نے ایک مرتبہ کی تھی، اور ساری زندگی جو انہوں نے توحید کے اوپر گزاری، توحید کی دعوت دینے کے اوپر گزاری، اور شرک سے اعلان برات کے اندر گزاری۔ اور محترم بھائیوں، ہم اس عقیدے کو ہی بھلا بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو ہمیں یاد ہے، لیکن ان کا وہ عقیدہ، ان کا وہ منہج، وہ ہمیں یاد نہیں، وہ ہم یکسر بھلا بیٹھے۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، واللہ العظیم جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، جتنے مرضی نیکیاں کر لیں، ہماری کوئی نیکی کا عمل قبول نہیں، کوئی قربانی قبول نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کیوں قبول ہوئی؟ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کی ہے اور توحید کا پرچار کیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ بیماریاں اگر ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر موجود ہوئیں تو محترم بھائیوں پھر اللہ رب العالمین کے ہم بھی قابل قبول نہیں۔ قربانی کا جانور بہت زیادہ بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، دھوندا ہو، بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو۔ بہت زیادہ بوڑھا جانور ہوگا جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہیں، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اللہ کے قابل قبول نہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ قربانی کے جانور کی یہ والی جو شرط ہے، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کو جیسے جوان اور تندرست اور توانا جانور پسند ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جوان اور جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کی جو زندگی ہے، اس کے متعلق ایک تو سوال بھی ہونا ہے۔ سنن نسائی کی، سنن ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک عن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں کے اندر لگائی تھی۔ تو محترم بھائی، جوان انسان کی اور جوانی کی عبادت کی اسلام کے اندر اللہ کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ وہ لمبی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب کون سا ہے؟ وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری۔ محترم بھائی، بوڑھے ہو کر تو ایک خونخوار جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ نیک بن جاتا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سخت نہیں گناہ کرنے کی، طاقت نہیں، پھر اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ تو مزہ تو تب ہے کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، اور انسان اس گناہ کرنے کی طاقت کے اوپر قابو کر کے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کر کے گناہ نہ کرے اور اپنی جوانی کی عمر اللہ کی راہ میں لگائے۔ یہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو یہ جوانی کی عمر کی عبادت محبوب ہے۔ قربانی کے جانوروں کے اندر محترم بھائیو، یہ جو عیوب ہیں، یہ قربانی ہماری جان کا فدیہ ہے۔ یہ جو قربانی کے جانور کے اندر عیوب ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ عیوب قربانی کے جانور کے اندر موجود ہیں قبول نہیں، اگر ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو محترم بھائیو ہم بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر